اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو اور 10 بیسٹ کمپینینز یعنی دو اور حضرات جو عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں، جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، ان کا ذکر کریں گے، یعنی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں حضرات کا انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ تھوڑا سا احوال جو ہے بتائیں گے، جو رسول اللہ کی لائف کے لیے لکھا گیا ہے، مگر سچ بات تو یہ کہ ان کی تقریباً پوری جو لائف ہے وہی کور ہے، اور ایگزامینیشن کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہوتی ہے۔ میرا یہ پیج دیکھ لیجیے گا، اور جو میرا یوٹیوب ایڈریس ہے اس کو ذرا سے ذہن میں رکھیے گا، باقی تو سب چیزیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم شیل بی اسٹارٹڈ ناؤ۔ ایک کوشچن دیا ہوا ہے، لیکن کوشچن تو یہ بڑا کامن سا ہے، ان کی لائف میں نوٹ لکھنا ہے، یعنی ان کی سروسز اور ان کی جو لائف ہے اس پہ لکھنا ہے۔ تو رائٹ بریف نوٹس اباؤٹ دا لائفز آف اینی 3 آف دیز کمپینینز ہو ڈڈ ناٹ بیکم کیلف۔ تو یہ ذرا سا دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایگزامینیشن میں کہ اس کے ورڈز کیا ہیں۔ تو ورڈ یہ کہ ہو ڈڈ ناٹ بیکم کیلف کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ اس میں حضرت بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا شامل نہیں کر سکتے اگر آپ اس کوسچن کو آنسر دے رہے ہیں تو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہو ڈڈ ناٹ بیکم کیلف، وہ تو کیلف بنے تھے چاروں حضرات، تو ان کو مائنس کرنے کے بعد پھر جو باقی 6 حضرات بچتے ہیں اس میں، تو ان کے متعلق آپ بتا دیجئے کہ ان کی لائف کیا ہے۔ تو ایک ہم نے سلیکٹ کیے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں پیدا ہوئے اور 600 AD میں پیدا ہوئے کا مطلب یہ ہوا کہ 610 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ قریش کے ٹائپ پہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ نیفیو ہوتے تھے، گرینڈ نیفیو ہوتے تھے، قریبی رشتہ داری تھی ان کی، اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کنونس کرنے پر بہت ینگ ایج میں وہ مسلمان ہوئے، اور باقی تمام جو مسلمان تھے ان کو، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں یا جیسی بھی پوزیشن کے، ان کو بڑا پرسیکیوشن برداشت کرنا پڑا، بہت تکالیف برداشت کرنی پڑی، تو انہوں نے بھی مکہ میں ان تکالیف کو برداشت کیا۔ پھر اور مسلمانوں کی طرح سے مدینے آپ تشریف لے آئے، اور مدینے میں بدر سے لے کے آنورڈ جتنی بھی بیٹلز ہوئیں سب میں حصہ لیا۔ بہت ہی دلیر آدمی تھے، بہت ہی بہادر، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا پسند کرتے تھے کہ ان کا جو ٹائٹل تھا وہ لیونگ مارٹر تھا، یعنی چلتے پھرتے شہید، زندہ شہید۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی موت بالکل، یعنی جیسے احد کا موقع آیا تھا، تو احد کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی خطرے میں تھے، تو حضرت تعالیٰ وہ تھے کہ جو بس تلوار لے کے گھس گئے، اور یعنی کتنے زخم ان کی جسم پر آئے، لیکن وہ لڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا آئندہ کے لیے بھی۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی بریوری کو بھی بہت بہت پسند کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ دی گڈ بھی کہا کرتے تھے، اور طلحہ دی جنرس بھی کہا کرتے تھے، دل کے بہت اچھے نیک انسان تھے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ تو یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ احد میں بہت بہادری سے وہ لڑے تھے، اور ان کی ایک عزت یہ بھی ہے کہ یہ ان 1400 صحابیوں میں شامل تھے جو حدیبیہ کی ٹریٹی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان صحابہ کرام کا بھی بڑا درجہ ہے، اور یہ بڑے اونچے درجے کے حضرات ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، تمام خلفاء کے ساتھ بہت کلوز ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور جب حضرت علی کی خلافت آئی تو بیٹل آف جمل کا واقعہ پیش آیا، اس کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن کچھ تھوڑی غلط فہمی بیچ میں ہوئی، اور یہ لوگ الگ ہو گئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جو تھے وہ الگ ہو گئے تھے، اور وہ ایک الگ واقعات ہیں، الگ کہانی ہے،
جو حضرت علی کی جو شہادت کے سلسلے میں بیٹل آف جمل کے اور بیٹل آف صفین وغیرہ کے جب میں تو اس میں وہ ذکر آئے گا، لیکن اس کی مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ انہوں نے حصہ لیا نہ حضرت زبیر نے حصہ لیا، اور یہ اپنے اپنے رستے پہ الگ واپس ہو گئے کیونکہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یہ واپس ہو گئے۔ لیکن وہ شیطان جو کہ اسلام میں اور مسلمانوں کی اس امپائر میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، انہوں نے ایسے مینیپولیشن کی کہ بیٹل آف جمل بھی نہ چاہنے کے باوجود بھی بیٹل آف جمل ہو گئی، اور دوسری طرف کے دونوں حضرات جب واپس آ رہے تھے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، تو ان کو واپسی پہ شہید کر دیا گیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کو دو بہت عظیم شخصیتوں سے محروم کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ اینڈ زبیر آر مائی نیبرز ان پیراڈائز، اور ظاہر ہے کہ وہ 10 جو اشیاء مبشرہ ہیں ان میں شامل ہیں۔ تقریباً یہی اسٹوری تقریباً حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کا نام تھا زبیر بن عوام، والد کا نام عوام تھا ان کا۔ زبیر جو تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو ہاشم کے تھے، خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، یعنی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ تو ان کی جو پھوپھی تھیں وہ حضرت صفیہ تھیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر، اور یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے بھی تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بہت چھوٹے تھے، 15 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مکے میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 عزتیں رکھیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 مائگریشنز کیے، یعنی ابیسینیا کا جو مائگریشن تھا وہ بھی کیا، اور انہوں نے مدینہ کا جو مائگریشن ہے وہ بھی کیا۔ حضرت زبیر کی بھی بڑی آنرز ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ دیر از اے ہیلپر فار ایوری پروفٹ اینڈ مائی ہیلپر از زبیر، یعنی ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے جو اس کے موقع پہ ساتھ دیتا ہے اور مدد کرتا ہے، اور میرے جو ساتھی ہیں، میرے جو ہیلپر ہیں وہ زبیر ہیں۔ تو یہ بڑی آنر ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت طلحہ کی طرح سے انہوں نے تمام امپورٹنٹ بیٹلز میں حصہ لیا، اور وہ بھی ان صحابہ کرام میں ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی جنت کی۔ حضرت عمر نے ان کو اس کمیٹی کے لیے نامینیٹ کیا تھا کہ ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، تو حضرت زبیر جو تھے اس میں شامل تھے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیوں نہیں بنے، اور وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک موضوع الگ ہے۔ تو وہی واقعہ جو ہوا تھا حضرت طلحہ حضرت زبیر کا، جو میں نے پیچھے بیان کیا، ایگزیکٹلی وہی واقعہ یہاں پہ بھی ہوا تھا، اور حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ جی تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ حضرت طلحہ حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے ہی وہ آرمی فارم کی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے، لیکن وہ چونکہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، انہوں نے جنگ میں پارٹ بھی نہیں لیا، لیکن جو جمل کی بیٹل تھی انفارچونیٹلی وہ تو ہوئی، اور حضرت طلحہ حضرت زبیر نے پارٹ نہیں لیا تھا، یہ دونوں واپس چلے گئے تھے، تو حضرت طلحہ کی طرف سے حضرت زبیر کو بھی اسی موقع پہ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بڑی یعنی ٹریجک ڈیتھ سے اس لیے کہ یہ دونوں حضرات جو تھے یہ اگلے خلیفہ ہونے کے ان کے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وہ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اینڈ زبیر آر مائی نیبرز ان پیراڈائز، کہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کا دونوں کا نام لے کے فرمایا تھا۔ اور اس حدیث میں بھی یاد رکھیے گا کہ جو فرمایا تھا کہ یہ 10 حضرات جو ہیں ان کو جنت کی بشارت ہے، اور میں دونوں حضرات بھی شامل ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
Thank you so much. May Allah bless you. Thank you.